الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں زبان کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، اور جو بات بھی ہم اپنے منہ سے نکالیں تو یہ اس کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ لیں کہ قیامت کے دن مجھے اپنی اس بات کا جواب دینا پڑے گا. اگر میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں تو مجھ سے دلیل مانگی جائے گی، اور اگر میں کوئی گواہی دے رہا ہوں تو مجھ سے ثبوت طلب کیا جائے گا، اور اگر میں کوئی خبر دے رہا ہوں تو مجھ سے اس خبر کا ذریعہ پوچھا جائے گا. ہمیں اپنے زبان سے کچھ بھی نکالتے ہوئے بہت محتاط ہونا چاہیے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی شریف میں آئی ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ هل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ زبان کی کھیتیاں ہی لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل یا فرمایا نتنوں کے بل گرائیں گی. زبان کی کھیتیاں ہی آدمی کو جہنم میں پہنچائیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبانوں کو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بنائے. زبان سے آدمی بڑے خطرناک گناہ کرتا ہے. جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے، طعنے دیتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، چڑھاتا ہے، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو زبان کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی اور انگوٹھے سے زبان کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو کھینچ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحمت کرے، آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہ کیجیے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان ھذا اوردنی الموارد، اسی زبان نے تو مجھے ہلاکت کے مقامات تک پہنچایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑا آدمی بھی اپنی زبان سے ڈرتا تھا کہ یہ زبان ہلاکت کے مقام تک پہنچا دے گی. حضرت خالد بن الولید
رضی اللہ تعالی عنہ دشمن سے کبھی بھی نہیں ڈرے، لیکن زبان سے وہ بھی ڈرتے تھے۔ فرمایا کہ البلاء موکل بالمنطق، مصیبت بولنے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جب کوئی غلط بات بولی جاتی ہے تب مصیبت آ جاتی ہے۔ تو ہمیں زبان کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور جیسے ہر چیز کے لیے مشق کی ضرورت ہے، آدمی سائیکل چلانا نہیں سیکھتا جب تک کہ سائیکل چلانے کی مشق نہ کر لے، گاڑی چلانا نہیں سیکھتا جب تک کہ گاڑی چلانے کی مشق نہ کر لے، روٹی پکانا نہیں آتی جب تک روٹی پکانے کی مشق نہ کر لے۔ تو اسی طرح سے زبان چلانے کی بھی ہمیں تربیت کرنی چاہیے، اور اپنی زبان کو اس چیز کی مشق کرانی چاہیے کہ وہ جب بولے تو کس طرح سے بولے، اور جو خاموش رہنے کی جگہ ہے وہاں خاموش رہنا بھی سیکھیں۔ تو زبان سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور آج جس گناہ کے بارے میں بتلانا ہے وہ زبان کے گناہوں میں بہت بڑا اور خطرناک گناہ ہے، اور وہ گناہ ہے دین کے بارے میں غیر محتاط باتیں زبان سے نکالنا۔ دین کے بارے میں اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال نہ کرنا۔ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اسی زبان کے ذریعے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی 70 سال کا بوڑھا آ جائے جس نے 70 سال کفر میں گزارے ہوں، اور وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے، حالانکہ وہ 70 سال کفر میں رہا۔ اس 70 سال کے کفر کے بعد ہم اس کو مسلمان مان رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اس کی زبان سے نکلنے والے ایک جملے کی وجہ سے۔ اور الیاذ باللہ اس کے برعکس کر لیجئے کہ 70 سال تک اگر مومن رہا ہو اور پھر زبان سے ایک جملہ نکال دے جو کفر کا جملہ ہو، تو 70 سال کا اس کا ایمان غارت ہو جائے گا ایک جملہ کفریہ کی وجہ سے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زبان 70 سالہ کافر کو مومن بنا سکتی ہے، اور 70 سالہ مومن کو کافر بنا سکتی ہے۔ ایک چیز جو پہلے کم تھی لیکن اب اس چیز کا پاکستان کے اندر رواج بہت ہو گیا، وہ یہ کہ کوئی چست جملہ، کوئی پھڑکتا ہوا جملہ بولنے کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ کوئی شخص سمجھدار کتنا ہے، اس کی بات میں وزن کتنا ہے، اور جب گفتگو کیا کرتے تھے تو اہل علم کی گفتگو سے علم جھلکتا تھا، دانشوروں کی گفتگو سے دانش جھلکتی تھی، قوم کے رہنما جب گفتگو کرتے تھے تو ان کے تجربات ہمارے سامنے آیا کرتے تھے۔ لیکن اب بحیثیت مجموعی ہم بد زبان ہیں، بحیثیت مجموعی، کہ اب فن یہ رہ گیا کہ بد زبان سے بد زبان آدمی ہونا چاہیے، جو ایک جملہ مارے اور دوسرا آدمی خاموش ہو جائے، اس کو جواب ہی نہ آئے۔ جو فن پہلے بھانڈ اور میراثیوں کا تھا، جگت مارنا، اب یہ فن ہمارے بولنے والوں کا کمال سمجھا جانے لگا ہے۔ اگر کوئی سیاست دان ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قومی اور بین الاقوامی مسائل پر اس کی رائے میں وزن کتنا ہے، بلکہ وہاں بھی اس کی یہ صلاحیت دیکھی جاتی ہے کہ دوسرے کو کیسے چپ کرا دے گا اور کیسا جملہ بولے گا کہ دوسرا جو ہے بغلے جھانکتا رہ جائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی دانشور ہے تو اس کی دانشوری بھی یہی ہے کہ وہ مزاحیہ
گفتگو کتنی کر لیتا ہے اور طنز تشنیع کے تیر کتنے برسا سکتا ہے. یہی معاملہ ہمارا دین کے بارے میں بھی ہو گیا. یہی رویہ ہمارا بہت اہم دینی مسائل کے بارے میں بھی ہو گیا. ایک عالم ہے جس نے 1 گھنٹے گفتگو کی ہے اور اس نے بات کو سمجھانے کی کوشش کی. اس 1 گھنٹے کی گفتگو میں سے چن کے بس 30 سیکنڈ کا ایک جملہ نکال لیا گیا اور پھر اس جملے پر مذاق اڑانا شروع کر دیا اور بات چل پڑی. سبھی مذاق اڑا رہے ہیں اور کوئی بھی سمجھانے والا نہیں ہے. اس طرح کے رویے نادان لڑکوں کے ہوتے ہیں. لیکن اگر پوری قوم اس رویے میں مبتلا ہو جائے تو پھر ماتم کرنا چاہیے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اب رائے دینے سے بالکل بھی نہیں جھجکتے. دین کے وہ مسائل جو اچھے خاصے غور و فکر کے متقاضی ہوتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے وہ کہ جس نے کبھی دین کو سمجھنے کے لیے سنجیدگی سے 24 گھنٹے بھی نہیں دیے ہوتے. ایک مسئلہ ہے جو کسی زمانے میں بہت ہی معرکۃ الآرا مسئلہ تھا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس مسئلے کی وجہ سے بہت مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے اور خلفاء نے ان کو اپنے سامنے تشدد کا نشانہ بنوایا. اب دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ مسئلہ کتنا اہم ہے کہ ایک طرف تو 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی سلطنت اس مسئلے میں اپنی رائے منوانا چاہ رہی ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کے جو سب سے سربراہ حیات عالم تھے وہ اس مسئلے میں حکومت وقت کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. امام احمد ابن حنبل اپنی زندگی میں عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم تھے. امام ابو حنیفہ جا چکے ہیں, امام مالک کی وفات ہو گئی ہے, حضرت امام شافعی موجود نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا عالم اس وقت میں مسلمانوں کا چوتھا امام ہی تھا, امام احمد ابن حنبل. تو ایک طرف خلافت عباسیہ ہے جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے اور دوسری طرف امام وقت ہے جو اس مسئلے میں بہت مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک نادان نے اس مسئلے کو چھیڑا تھا اور نیچے اس کے بارے میں دوسرے اپنی رائے دے رہے تھے. حیرانگی کی بات ہے یا نہیں ہے کہ جو مسئلہ امت کے علماء نے بہت مشقتوں کے بعد اور صرف علمی محنتیں ہی نہیں بلکہ بڑی سختیاں جھیلنے کے بعد حل کیا, اب اس مسئلے کے بارے میں ہر کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ وہ بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری یہ رائے بالکل صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے فتنوں میں سے بتلایا ہے اعجاب کل ذی رأی برأیہ, ہر رائے دینے والے کو اپنی رائے سب سے اچھی لگے, وہ یہ سمجھے کہ اس مسئلے میں جو میں نے سمجھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جائے اپنے دنیاوی معاملات میں, اپنے گھریلو فیصلوں میں, تب بھی یہ بیماری بہت خطرناک ہے. لیکن اگر اپنی رائے سب سے اچھی لگنے لگ جائے دین کے بارے میں تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا, کتنا خطرناک معاملہ ہوگا. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک بات سنی, انہوں نے مدرسوں میں پڑھا تھا اور سال ہا سال پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ عالم بننے کا جو درس نظامی ہے, کورس ہے, وہ اب 16 سالہ ہے اور پہلے اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا کہ بچہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے, پھر اس کو حفظ کر رہا ہے, پھر ابتدائی کتابیں پڑھ رہا ہے
اور جب میٹرک لیول تک کی اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کر لی، پھر اس کے بعد اب درس نظامی شروع ہوتا تھا، اور یہ 8 سال یا 9 سال پر مشتمل۔ اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ اب یہ فارغ التحصیل ہو گیا، اس کو دستار باندھی جائے۔ تو یہ موقع آ گیا، اور اب جلسہ ہو رہا تھا دستار بندی کا، جیسے یونیورسٹیوں میں کنوکیشن ہوتے ہیں، اس طرح اب دستار بندی کا جلسہ تھا۔ جو فارغ التحصیل ہونے والے تھے ان کی دستار فضیلت ان کے سروں پر رکھی جا رہی تھی، دستار باندھی جا رہی تھی۔ ایک بڑے عالم تھے مولانا محمد علی جالندھری، وہ اس موقع پر تشریف لائے، مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے بیان فرمایا، اور اس بیان میں فارغ التحصیل ہونے والوں کو یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھ لینا، یہ مت سمجھ لینا کہ ان سالوں میں ہم نے تمہیں عالم بنا دیا، نہیں، علم تو آگے ہے۔ ہم نے یہ کیا کہ تمہارے اندر مطالعے کی استعداد پیدا کر دی، اور یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اہل علم کی عبارتوں کو تم سمجھ سکو، اور یہ جان سکو کہ جو اہل علم کہتے ہیں اس کے اندر کون کون سی ضروری شرطیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس بات کا پورا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں یہ سکھلایا ہے، لیکن اب سیکھنے کے بعد اگر تم مطالعہ کرو گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ شاید تم عالم ہو جاؤ، ابھی اپنے آپ کو عالم نہ سمجھنا۔ ہاسٹل کی زندگی گزاری، روکھا سوکھا کھانا کھایا، اساتذہ کے سامنے سال ہر سال بیٹھے۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ صرف بات سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، اب اگر کچھ مطالعہ کر لو گے، پڑھ لو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور حال یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے پوری زندگی دوسرے شعبے میں لگائی، ایک سائنسدان ہے، اس نے پوری زندگی سائنسدانی کی، وہ کہتا ہے کہ دین کے معاملے میں مجھے بھی رائے دینے کا حق ہے، وہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو ڈاکٹر بن گیا اور بہت محنت کی، اس نے وہ ڈاکٹر بنا، اب وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں محنت کر کے ڈاکٹر بن گیا لہٰذا دین کے اندر رائے دینے کا مجھے بھی حق ہے۔ ایک انجینئر ہے جس نے انجینئرنگ میں سال ہر سال لگائے، وہ کہتا ہے مجھے بھی حق دیا جائے کہ میں دین کے بارے میں گفتگو کروں۔ آپ سائنسدان ہیں کیونکہ آپ نے سائنس کو سال ہر سال دیے، آپ ڈاکٹر ہیں کیونکہ اس تعلیم کے لیے آپ نے زندگی کے کئی سال لگائے، آپ انجینئر ہیں کیونکہ آپ نے بہت محنت کی، کتنے ہی امتحانات دیے۔ آپ دین کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بتائیے کوئی امتحان دیا؟ کہ نہیں صاحب کوئی امتحان نہیں دیا۔ کہا پھر کیوں گفتگو کریں گے؟ کہا میری گفتگو سنیں، گفتگو بہت اچھی ہے۔ کسی کی گفتگو اچھی ہو اسے ڈاکٹر بننے کی سند دی جائے گی؟ وہ کہے کہ جناب میں اس قدر چرب زبان ہوں کہ بہت سب پیچھے رہ جائیں گے میرے سے، تو کیا اس چرب زبانی کی بنا پر اس کو لوگوں کی صحت سے کھلواڑ کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ کہے کہ میں بہت چرب زبان ہوں لہٰذا مجھے سول انجینئر مان لیا جائے، اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اسے سول انجینئر مانا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے پلازے کا نقشے بھی خود ہی پاس کرو اور بنا بھی خود ہی دو، اگر گر گیا تو اللہ مالک ہے۔ نہیں، دین ان سے زیادہ اہم ہے یا ہلکی چیز ہے؟ بہت پرانی بات ہو گئی ہے، ایک گانے والا تھا جس نے زندگی بھر گانے ہی گائے تھے، پھر گلا جواب دے گیا، اور اب
گانے نہ گائے جا سکتے تھے. ان کا انٹرویو آیا تو انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا. آج کل میں دین کا مطالعہ کر رہا ہوں اور میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کو پکڑا جاتا اور پاگل خانے میں داخل کیا جاتا. کہ اللہ کا دین لکھنے کے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ جو جوانی کے سیکھنے کے دن تھے وہ گانے میں لگا دیے اور اب کہتا ہے کہ مولویوں نے دین کو صحیح نہیں سمجھا، میں سمجھوں گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں 50-60 سال کا جب ہو جاؤں تو پھر میں کہوں کہ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں صحیح بتلاؤں گا کہ ایٹم بم بنانے کا فارمولہ کیا ہے. اس طرح سے نہیں ہوگا. میں پہنچ جاؤں اور کہوں کہ میں نے منطق اور فلسفہ پڑھا ہوا ہے اور مدرسوں کے اندر بہت وقت گزارا ہے، لہٰذا میں بہتر سمجھتا ہوں کہ PIA کو درست کیسے کیا جائے، جہاز کیسے اڑایا جائے، مجھے موقع دے. اس بات کو کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن دین ایسا ہلکا سمجھ لیا گیا کہ ہر شخص اپنی چرب زبانی کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ دین کے بارے میں مجھے رائے دینے کا حق ہو. بالکل حق ہے، لیکن آئیں پہلے پڑھیں، امتحان دیں، پتہ تو چلے کہ سیکھا کتنا ہے. جو ایک امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے رائے دینے کا حق ہو، اور پھر میں رائے اس طرح سے دوں کہ امام ابو حنیفہ نے دین کو نہیں سمجھا اور امام شافعی نے دین کو نہیں سمجھا، امام مالک نے دین کو نہیں سمجھا، امام احمد ابن حنبل نے دین کو نہیں سمجھا، ابو الحسن اشعری نے دین کو نہیں سمجھا، ابو منصور ماتریدی نے دین کو نہیں سمجھا، فلانے نے نہیں سمجھا، فلانے نے نہیں سمجھا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے تو ان کا قارورہ لیا گیا، یورین، اور حکیم نے کہا کہ یہ شیشی مجھے دکھلاؤ، میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے. تو اس نے پیشاب دیکھا اور کہا ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی نے سالن استعمال نہیں کیا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جو طالب علمی کا زمانہ تھا وہ ایسا تھا کہ سفر ہے اور کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے، تو بس روٹیاں ہی میں اپنے تھیلے میں بھر لیا کرتا تھا اور وہ کافی عرصے چل جایا کرتی تھی. جب عادت چھوٹ گئی تو بس چھوٹ گئی، اب میں سالن استعمال نہیں کرتا. حکیم نے کہا آپ کو اب سالن استعمال کرنا چاہیے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کافی دن ہو گئے تھے سبق میں نہیں آ رہے تھے. استاذ نے کہا کہ معلوم کرو یہ کیوں نہیں آ رہے. اس شہر کے اندر جہاں امام احمد ابن حنبل علم حاصل کرنے گئے تھے وہاں رہائش رکھی ہوئی تھی ایک غار میں. ساتھیوں نے پتہ معلوم کیا اور کسی طرح وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ احمد ابن حنبل غار سے باہر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ایک ہی کرتا تھا اور اب وہ کرتا نہیں رہا، پھٹ گیا. ساتھیوں نے کہا کہ ہم تمہیں کرتا دے دیتے ہیں، باہر آ جاؤ. فرمایا کہ اس طرح سے لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ہاں کوئی کتاب اگر آپ نے لکھوانی ہو، کیونکہ اس زمانے میں چھاپا خانہ نہیں تھا، کتابیں ہاتھوں سے نقل کی جاتی تھی، کہا وہ میں نقل کر دیتا ہوں، اجرت میں تم مجھے کرتا دے دینا. اس طرح جن لوگوں نے دین کو حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا، اب صوفے پہ بیٹھنے والا اور عیاشی کے ساتھ ساری زندگی گزارنے والا کہتا ہے کہ انہوں نے غلط سمجھا، درست میں بیان کرتا ہوں. جواب دینا پڑے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان ھذا الدین امانہ فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ دین امانت
اچھی طرح سے دیکھ لیا کرو کہ تم یہ دین کس سے لے رہے ہو. اس نے خود بھی دین سیکھا ہے یا سیکھا نہیں اور سکھانے پہ تل گیا؟ تو ایسے سے دین نہ لو. جس نے خود نہیں سیکھا اور سکھانے پہ تل گیا، یہ شخص دین لینے کے قابل نہیں ہے، اس سے دین نہ لو. ان ھذا الدین امانہ، یہ دین امانت ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو دیکھ لو کہ یہ دین تم کس سے لے رہے ہو. ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو حدیث سنائی. فرمایا یہ حدیث تم نے کس سے لی؟ کہا کہ میں نے فلاں شخص سے لی. کہا اس نے کس سے لی؟ کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں. کہا اندازہ لگاؤ اس کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کتنا عرصہ ہے. اس عرصے کا کوئی ریفرنس اس کے پاس ہے کہ وہ بتلا سکے کہ یہ حدیث میں نے اپنے اس استاد سے لی، اس نے اپنے اس استاد سے لی، اس نے اپنے اس استاد سے لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کے پاس سند ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر سند نہیں ہے تو اس سے یہ حدیث نہ لو. فرمایا الاسناد من الدین، سند اور حوالہ یہ دین کا حصہ ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو ہر ایک کو آزادی ہوتی، جو کہنا چاہتا کہتا. لہٰذا اگر کوئی کچھ کہے، دین کا کوئی بات بیان کرے، تو اس سے حوالہ مانگا کرو کہ حوالہ دو. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت زبیر حواریہ رسول 10 مبشرہ میں سے ایک، ان سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا عرصہ رہے تو آپ حدیثیں کیوں نہیں سناتے؟ آپ بھی سنایا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے جو باتیں سنی. فرمایا بیٹا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت طویل عرصہ رہا ہوں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کہا یہ حدیث جب میرے سامنے آتی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، بتلا نہیں پاتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ایک شخص انتقال کر گیا، اس کے بھائی موجود ہیں اور دادا موجود ہے، تو ترکہ بھائیوں کو ملے گا یا دادا کو ملے گا یا دونوں کو ملے گا؟ والد نہیں ہے، بھائی ہیں اور دادا ہے. فرمایا جاؤ 1 مہینے کے بعد آنا. وہ 1 مہینے کے بعد آئے. فرمایا یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے، کسی اور سے پوچھ لو. انہوں نے ادھر ادھر کئی علاقوں میں لوگ بھیجے، معلوم کیا، سب نے منع کر دیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے، کہا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، آپ بتلا دیجئے. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنا نہیں ہے، اب تم کہتے ہو تو میں غور کروں گا اور پھر بتلاؤں گا. پھر انہیں تاریخ دی اور بھیج دیا. پھر وہ آئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی، لیکن میں نے بہت غور و فکر کیا ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اب میں بیان کرتا ہوں. اگر درست ہے تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو یہ میری غلطی ہے اور شیطان کی طرف سے ہے. پھر اس کے بعد مسئلے کا جواب دیا. جب مسئلے کا جواب دیا تو اشجعی صحابی کھڑے ہوئے، اور اشجعی صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی سنا جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ جتنی خوشی مجھے اسلام لانے والے دن ہوئی تھی، اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن ہوئی کہ جب میرا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے کے موافق ہو گئے. تو دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی
وہ کئی مہینے لگا رہا ہے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے. اس مسئلے کو ابھی چند لوگوں کی محفل میں ڈال دیجئے کہ والد نہیں ہے، بھائی ہیں اور دادا ہے، ترکہ کس کو ملے گا، سب مفتی جواب دینے لگ گئے. ایک کہے گا یوں ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا یوں ہونا چاہیے. یہ زبان کا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس بات کا تمہیں یقینی علم نہ ہو اس بات کے پیچھے مت پڑو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان اور آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہاں ذکر کیا کان کا اور آنکھ کا، اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جیسے دین دینے کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ایسے ہی دین لینے کے اندر بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر ایک شخص نے دین لیا نادانی کے ساتھ اور جو قابل بھروسہ نہیں تھا اسی سے دین لیا تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے.